ریاست حکومت ریاستی ادارے وہ نہ صرف اہل تشیع کے، میں بالخصوص اہل تشیع کا نام لوں گی کیونکہ پاکستان میں مختلف مذاہب مختلف مسالک ہیں جس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ وہ اہل تشیع کمیونٹی کو کیا جاتا ہے. تو ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، ہماری فوج، ہمارے ادارے، ہماری پولیس، ہر کوئی مکمل طور پر اہل تشیع کی حفاظت میں ناکام ہو چکی ہے. نہ صرف ناکام ہو چکی ہے، چلیں ناکامی تو ایک فیکٹر ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے. میں ایک عام پاکستانی شیعہ ہوں اور ہر مہینے مجھے میری تنخواہ سے ٹیکس کاٹا جاتا ہے، وہ ٹیکس دفاع کے بجٹ میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ بات بھی مانی نہیں جا سکتی کہ وسائل نہیں ہے یا اہلیت نہیں ہے. زیادہ جو بدقسمتی کی بات ہے اور زیادہ تعصب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ہمیں تحفظ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں، بلکہ ہماری اپنی ریاست، ہماری اپنی حکومت ہمارے ہی قاتلوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، ہمارے ہی قاتلوں کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے، جس پہ ہمارا آج کا یہ جو احتجاج ہے یہ بھی اسی سوال کے لیے کہ آپ ایک تو ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے تو آپ ہمارے آخر قاتلوں کو فیسیلیٹیٹ کیوں کرتے ہو. میں آپ کو چند مثالیں پیش کروں. ہمارے یہاں سے کچھ گز کے فاصلے پر لال مسجد موجود ہے. کل میں پشاور میں تھی اور معلوم پڑا کہ جو دہشت گرد تھا اس کا تعلق، اس کی جڑیں، اس کا ماسٹر مائنڈ بھی لال مسجد سے تعلق رکھتا ہے. لال مسجد کو چلانے والے مولوی عبدالرحمان کے اوپر اس وقت کم سے کم 60 FIR ہیں. 60. کیا وجہ ہے کہ جو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی جس کا ہیڈ کوارٹر کچھ فاصلے پر ہے وہ اس مولوی عبدالعزیز کو گرفتار نہیں کر سکتی؟ کیا وجہ ہے رمضان مینگل جو کوئٹہ علمدار روڈ سانے میں ملوث تھا اور اس کے بعد اس نے سینچری کا گانا بنوایا، وہ آج تک آزاد ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اورنگزیب فاروقی، لدھیانوی، یہ آج تک آزاد ہے؟ کیا وجہ ہے کہ معاویہ اعظم جو اعظم طارق کا بیٹا ہے جس نے سپاہی صحابہ کی بنیاد رکھی ہے، وہ نہ صرف آزاد ہے بلکہ ہماری پنجاب اسمبلی میں ممبر آف پروونشل اسمبلی بن کے بیٹھا ہے؟ تو ہمارا آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے نہ صرف یہ کہ ریاست مکمل طور پر ہمارے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے، بلکہ ہماری ریاست، ہمارے ادارے بدقسمتی سے ہمارے قاتلوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہمارے قاتلوں کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں، ہمارے قاتلوں کو پنپنے میں مدد دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری ریاست جو ایک شیعہ بغض ہے، جو اینٹی شیعہ سینٹیمنٹ ہے، یہ بالکل بنو امیہ والی ریاست ہے، بنو امیہ والی حکومت ہے جو ریاستی سطح پر شیعوں سے نفرت، شیعوں سے بغض، شیعوں سے عداوت کا جذبہ عوام میں پروان چڑھا رہی ہے. کبھی وہ ہمیں سنگل نیشنل کریکولم کے ذریعے سامنے نظر آتا ہے، کبھی ہمیں وہ شیعوں پر ناجائز FIR کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی ہمیں وہ دیگر عوامل کی صورت میں نظر آتا ہے.